الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا وہ طلباء جو تجوید سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے ایک ایسا تجویدی کورس لے کے آئے ہیں جو بہت ہی زیادہ آسان اور مختصر ہے، جس سے آپ نہ صرف قرآن مجید کو درست ادائیگی کے ساتھ سیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نماز ہے اس کو بھی تجویدی قواعد کے مطابق ہم پڑھ سکیں گے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل قرآن تجوید کے ساتھ۔ معزز ناظرین، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھیں؟ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ترتیل۔ یہ ترتیل ہے کیا؟ جب ترتیل کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ترتیل کیا ہے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف کا جاننا، یعنی کہاں پر کیسے وقف کرنا ہے، اس چیز کا نام ترتیل ہے۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ کے اندر تجوید کے بارے میں سنیں، تجوید کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے شخص کو کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس انداز میں کہ جیسے کہ وہ نازل کیا گیا۔ تو گویا کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں یا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو دیکھیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجوید قرآن مجید کے لیے کتنی ضروری ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس علم کی ہمیں تعریف معلوم ہو، کیونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو تجوید کی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اصطلاح قرآ میں حروف کو اپنے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا یہ تجوید کہلاتا ہے۔ جو اس میں جو دوسری بات جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے موضوع، یعنی اس میں کس چیز کی بحث کی جائے گی۔ تو تجوید کا جو موضوع ہے وہ ہے حروف قرآنیہ۔ اس پورے علم کے اندر صرف اور صرف حروف پر بحث کی جائے گی، کس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، اور کون سے ان کے اندر صفات لازمہ ہیں، عارضہ ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ حروف قرآنیہ پر ہی ہونا ہے۔
تیسرے نمبر پہ جو بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، ہم اس علم کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو اس علم کی غرض و غایت وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کا حکم تھا، اس لیے ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں جو چوتھی بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اس کا شرعی حکم۔ شریعت کے اندر اس علم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، سیکھنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ تو شریعت تجوید کے بارے میں ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیتی ہے، اور مرد اور عورت پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اگر کتابی صورت میں اگر ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں تو وہ فرض کفایہ ہے۔ آج ہمارا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے مخارج حروف۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ جمہور قرآ کے نزدیک حروف کے جو مخارج ہیں وہ 17 ہیں۔ تو آج جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہے حروف حلقیہ، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 مخرج ہیں اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جو پہلا مخرج ہے وہ ہے انتہائے حلق، یعنی حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے حمزہ۔ حمزہ، اور اگر اس حرف کو ہم حرکات کے ساتھ پڑھیں تو اس انداز میں پڑھا جائے گا، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ یہاں پر ایک بات پر ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جب زیر کے ساتھ کسی بھی حرف کو پڑھیں گے تو اکثر لوگ اس کو مجہول پڑھ لیتے ہیں، یعنی ای کو اے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے، حمزہ زیر ای، اس انداز میں۔ جو تیسری حرکت ہے وہ ہے پیش کی، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او۔ اب اس مخرج کا جو دوسرا حرف ہے وہ ہے ہا۔ ہا حرکات کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو۔ جو حلق کا دوسرا مخرج ہے وہ ہے وسط حلق، اور اس سے بھی 2 حروف ہی ادا ہوتے ہیں۔ جو ان میں پہلا حرف ہے وہ ہے عین۔ عین، اگر ہم اس کو حرکات کے ساتھ پڑھیں گے، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زیر
عی، عین زیر عی، عین پیش عو، عین پیش عو۔ وسط حلق کا جو دوسرا مخرج، جو دوسرا حرف ہے وہ ہے حا، حا۔ اس حرف کو ہم حرکات کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ حا زبر ح، حا زبر ح، حا زیر حی، حا زیر حی، حا پیش حو، حا پیش حو۔ جب بھی حا کو ادا کریں تو اس میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اس حرف کو ادا کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ حا کو ہا سے بدل دیتے ہیں، اور اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلا جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ کلمہ کفر بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حا کو ہا سے ہم نے نہیں بدلنا۔ حلق کا جو تیسرا مخرج ہے وہ ہے ابتداء حلق، اور یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا حرف ہے غین، غین۔ اگر ہم اس کو حرکات کے ساتھ پڑھیں، غین زبر غ، غین زبر غ، غین زیر غی، غین زیر غی، غین پیش غو، غین پیش غو۔ ابتدائی حلق کا جو دوسرا حرف وہ ہے خا، خا۔ تو حرکات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ خا زبر خا، خا زبر خا، خا زیر خی، خا زیر خی، خا پیش خو، خا پیش خو۔ غین اور خا، ان دو حروف کو ہر حال میں ہم نے موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، اور خا کو حا سے نہیں بدلنا، غین کو بھی ہم نے باریک نہیں پڑھنا بلکہ پر پڑھنا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ہر حال میں یہ پر پڑھے جائیں گے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔